ہیلو ویورز، السلام علیکم۔ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 کے سیکشن 23, 24 اور 25 کی یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے فار دا اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹیوز۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ٹرانسلیٹ اور سمپلیفائی کرنے میں کوئی غلطی وغیرہ نہ لیکن چونکہ میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی غلطی مسٹیک رہ جائے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی نشاندہی کریں، آپ خود سے اس کو کنفرم کریں، ٹھیک ہے، اور اس کی تصدیق کر سکتے ہیں آپ خود سے ہی۔ بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی غلطی وغیرہ مسٹیک وغیرہ نہ رہ جائے اور اس کو سمپلیفائی جتنا ہو سکے سمپلیفائی کر سکوں اور اس کو ٹرانسلیٹ کر سکوں۔ تو سیکشن 23 ہے، اور یہ سیکشن 23 سٹارٹ ہوتا ہے چیپٹر 5 کا پہلا سیکشن ہے، پریولیجز آف سوسائٹیز۔ Societies to be body corporate. The registration of a society shall render it a body corporate by the name under which it is registered, with perpetual succession and a common seal, and with power to hold property, to enter into contracts, to institute and defend suits and other legal proceedings, and to do all things necessary for the purpose of its constitution. تو یہ 23 سیکشن ہے جو کہ سوسائٹیز ٹو بی باڈیز کارپوریٹ، یعنی سوسائٹیز جو ہیں وہ باڈی کارپوریٹ ہوں گی، اس کے لحاظ سے ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ دیا گیا ہے، ایک ٹرم ہے پرپیچول سکسیشن۔ پرپیچول سکسیشن کا مطلب ہوتا ہے کنٹینویشن آف سوسائٹیز ایگزسٹنس، یعنی کہ سوسائٹی اپنا وجود برقرار رکھے گی، سوسائٹی قائم رہے گی۔ تو اس کو سمپلیفائی کریں یا ٹرانسلیٹ کریں تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ سوسائٹی کی جب رجسٹریشن ہوگی تو یہ باڈی کارپوریٹ بن جائے گی، یعنی ہم اس کو باڈی کارپوریٹ کہیں گے، اسی نام کے ساتھ جس کے ساتھ یہ رجسٹر ہوئی ہے۔ نام اس کا وہی ہوگا لیکن یہ باڈی کارپوریٹ ہوگی، سوسائٹی کے برقرار رہنے کے تسلسل کے ساتھ۔ پرپیچول سکسیشن مطلب سوسائٹی کے برقرار رہنے کے تسلسل کے ساتھ، اور ایک کامن سیل کے ساتھ، یعنی اس کے پاس ایک سیل ہوگی جسے مہر کہتے ہیں، ایک کامن سیل کے ساتھ، اور پراپرٹی رکھنے کے اختیار کے ساتھ، یعنی انہیں اس سوسائٹی کو یا باڈی کارپوریٹ کو پراپرٹی رکھنے کا اختیار ہوگا، اور کنٹریکٹس میں انٹر ہونے کے لیے اور سوسائٹی کے پاس تمام اختیار ہوں گے، یعنی وہ سوسائٹیز کوئی بھی کانٹریکٹ لے سکتی ہے اور اس کے پاس لیگل پروسیڈنگز کرنے کے، یعنی کہ وہ کیس کر بھی سکتی ہے اور اس کے خلاف ہونے والے کیس کو ڈیفینڈ بھی کر سکتی ہے، کہ وہ کوئی کیس کر سکے اور اس پر ہونے والے کیسز کو سوسائٹی ڈیفینڈ کر سکے، اور یہ باڈی کارپوریٹ ہوگی۔ پرائر کلیم آف سوسائٹی۔ پرائر کلیم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز پر کسی شخص کا حق جو کہ اسی چیز پر کسی اور شخص کے حق سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھا جائے، ٹھیک ہے، مطلب ایک ہی چیز ہے، دو آدمی اس پر اپنا حق، اپنا رائٹ شو کر رہے ہیں، تو ایک شخص کو اس پر پہلے ترجیح دی جائے گی، اس کا پہلا حق ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں پرائر کلیم آف سوسائٹی۔ سبجیکٹ ٹو اینی پرائر کلیم آف گورنمنٹ ان ریسپیکٹ آف لینڈ ریونیو or any money recoverable as land revenue, or of a landlord in respect of rent, or any money recoverable as rent. یعنی گورنمنٹ کے کسی بھی پرائر کلیم کے تحت لینڈ ریونیو یا لینڈ ریونیو کے طور پر قابل وصول رقم، یا کسی لینڈ لارڈ کے پرائر کلیم کے تحت کرائے یا کرائے کے طور پر قابل وصول رقم پر کیا ہوگا، یعنی پرائر کلیم حاصل ہوگا سوسائٹی کو، نہ تو ایک فرد ہے، ایک ممبر ہے، وہ پہلے اس کا پرائر کلیم کس کا ہوگا؟ سوسائٹی کا ہوگا، نہ کہ لینڈ لارڈ کا ہوگا اور نہ ہی گورنمنٹ کا ہوگا۔ تو اس میں پارٹ اے ہے، اینی ڈیٹ اور آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ owing to a society by any member or past member, or in the case of society authorized under section 1 of section 34 to make loans to non-members by a non-member, shall be a first charge upon crops
or other agricultural produce raised in whole or in part with a loan taken from the society by such member, past member or non-member and یعنی کسی بھی قسم کا کوئی قرضہ یا آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی نے کوئی قرض وغیرہ دینا ہے جو کہ کسی ممبر کی طرف سے ادا نہ کیا گیا ہو یا کسی ممبر کی طرف سے ادا نہ کیا گیا ہو یا نان ممبر کی طرف سے ادا نہ کیا گیا ہو. اچھا، ایک سوسائٹی سیکشن 34 کے سب سیکشن 1 کے تحت کسی نان ممبر کو بھی لون دے سکتی ہے. اس لیے یہاں ممبر کے ساتھ ساتھ نان ممبر کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ یعنی اگر نان ممبر نے بھی کوئی قرض ادا نہ کیا ہو. سیکشن 34 اسی ایکٹ کے سیکشن 34 کے سب سیکشن 1 کے تحت کسی نان ممبر کو بھی سوسائٹی لون دے سکتی ہے. تو وہ فرسٹ چارج ہوگا، شیل بی اے فرسٹ چارج. یعنی سب سے پہلے فرسٹ چارج کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلا حق کس کا ہے کہ فرض کیا دو آدمیوں نے کسی شخص کو ادھار دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 2 لینڈرز ہیں اور قرض لینے والا ایک بندہ ہے. اور اب اس میں سے اس کے پاس کچھ تھوڑے بہت، جس نے ادھار لیا تھا اس کے پاس اب تھوڑے بہت پیسے آ گئے ہیں، تو اب وہ ایٹ اے ٹائم 2 آدمیوں کو قرض نہیں دے سکتا. تو سب سے پہلے جس کا حق ہوگا قرض لینے پر تو اس کو کہتے ہیں فرسٹ چارج. 2 لینڈرز ہوں اور جس کا قرض پہلے چکایا جائے گا تو کہتے ہیں اس کے پاس فرسٹ چارج کا حق ہے. تو وہ فرسٹ چارج ہوگا کس چیز کے اوپر؟ یعنی اب اس کا ادھار کیسے چکایا جائے گا؟ فرسٹ چارج کس پر ہوگا؟ سوسائٹی کو فرسٹ چارج کا حق حاصل ہوگا اور اس کا ادھار چکایا جائے گا اپان کراپس اور ادر agricultural produce raised in whole or in part with a loan taken from the society by such member, past member or non-member. یعنی اس کا ادھار چکایا جائے گا فصلوں پر جو کہ مکمل تیار ہوں یا کچھ تیار ہوں، اس لون کے ساتھ جو ایسے ممبر یا نان ممبر نے لیا ہو. اسی طرح فرسٹ چارج ہوگا کس پر؟ اپان اینی نمبر 2 ہے فرسٹ چارج، اس پر بھی لیا جائے گا. یعنی سوسائٹی سب سے پہلے اپنا قرض وصول کرے گی. اپان اینی کیٹل، فارڈر فار کیٹل، ایگریکلچرل اور انڈسٹریل امپلیمنٹس اور مشینری اور را مٹیریلز فار دا مینوفیکچر اور ورک شاپ گو ڈاؤن اور پلیس آف بزنس سپلائڈ ٹو اور purchased by such member, past member and non-member in whole or in part from any loan whether in money or goods given him by the society. یعنی مویشیوں، یعنی اس فرد کے ساتھ اس ممبر کے پاس جو مویشی ہیں ان پر فرسٹ چارج لیا جائے گا. مویشیوں کے چارے پر، زرعی صنعتی آلات پر، یا پھر را میٹیریل یعنی خام مال پر جو اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے، یا ورک شاپ، گودام یا کاروبار کی جگہ، یعنی جو کچھ بھی اس ممبر کے پاس ہے اس پر فرسٹ چارج لیا جائے گا. اس جگہ پر جو بھی سوسائٹی نے لون دیا ہو اشیاء کی صورت میں یا پیسوں کی صورت میں، چاہے سوسائٹی نے کوئی چیزیں دی ہوئیں، چیزوں کے طور پر لون دیا ہو یا پیسوں کے طور پر، تو اس پر بھی فرسٹ چارج سوسائٹی لے گی. یعنی ان چیزوں پر سوسائٹی اپنا قرض وصول کر لے گی جو کچھ بھی ممبر نے سوسائٹی کو دینا ہے. پرووائڈڈ دیٹ، شرط یہ ہے کہ پرووائڈڈ دیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ میں ایک شرط دی جاتی ہے کہ nothing contained in this clause shall affect the claim of any bona fide purchaser or transferee for value without notice of any such crops or other agriculture produce, cattle, fodder for cattle or raw material for manufacture or workshops or agricultural or industrial implements and بشرطے کہ اس کلاز میں یعنی اس شک میں شامل کچھ بھی کسی بونا فائڈ پرچیزر یا ٹرانسفری کے کلیم کو افیکٹ نہیں کرے گا. یعنی بونا فائڈ پرچیزر کو افیکٹ نہیں کرے گا یا ٹرانسفری کے کلیم کو افیکٹ نہیں کرے گا. ایسی کسی فصل، افیکٹ کس چیز پر نہیں کرے گا؟ ایسی کسی فصل یا کوئی اور زرعی پیداوار، مویشیوں کے چارے یا کسی را مٹیریل یعنی خام مال یا ورک شاپ یا زرعی یا صنعتی آلات کے کسی نوٹس کے بغیر بونا فائڈ پرچیزر یا ٹرانسفری کو افیکٹ نہیں کرے گا کسی نوٹس کے بغیر. اور اس میں پارٹ بی ہے اینی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیمانڈس اور ڈیوز. آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ مطلب جو کچھ ڈیوز دوسرے لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈیوز، یعنی اس نے جو قرض وغیرہ دینا ہو. اینی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ اور ڈیوز پے ایبل ٹو اے ہاؤسنگ سوسائٹی. بھائی اب ہاؤسنگ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے
Any outstanding demands or dues payable to housing societies by any member or past member in respect of rent, shares, loans, or purchase money or any other rights or amounts payable to such society shall be a first charge upon his interest in the اس کا فرسٹ چارج کس کا ہوگا؟ اپان ہز انٹرسٹ ان دا اموویبل پراپرٹی آف دا سوسائٹی، یعنی سوسائٹی کی طرف سے اس ممبر کو جو انٹرسٹ ملے گا اس پر فرسٹ چارج لیا جائے گا۔ تو اس کا پورا پوائنٹ کچھ اس طرح سے ہے، کسی ممبر یا پاس ممبر کی طرف سے واجب الادا ڈیوز یا آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیمانڈز جو کہ رینٹ، شیئرز، لون یا پرچیز منی یا کوئی اور حقوق یا پیسے جو ایسی سوسائٹی کو ادا کرنے ہوں، ممبر نے، تو وہ اس کے انٹرسٹ پر فرسٹ چارج ہوگا۔ تو اس کے انٹرسٹ پر، یعنی ممبر کا جو انٹرسٹ ہوگا سوسائٹی میں اس پر فرسٹ چارج لیا جائے گا، یعنی اس انٹرسٹ میں سے قرض کی اماؤنٹ منہا کر لی جائے گی، کاٹ لی جائے گی، اور یہ انٹرسٹ سوسائٹی کی اموویبل پراپرٹی پر ہوگا۔ نمبر 25 ہے چارج اینڈ سیٹ آف ان ریسپیکٹ آف شیئرز اور انٹرسٹ آف ممبرز۔ اب اس میں چارج کرنا یعنی اپنے پیسے واپس لینا، سیٹ آف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیٹ آف میں لینڈر کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے، لینڈر ادھار دینے والے کو یہ اتھارٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ قرض لینے والے کے ڈپازٹ ضبط کر لے اگر وہ قرض چکا نہیں پایا تو اس کو کہتے ہیں سیٹ آف۔ A society shall have a charge upon the share or interest in the capital and on the deposits of a member or past member and upon any dividend, bonus or profits payable to a member or past member in respect of any debt due from such member or past member to the society and may set off any sum credited or payable to a member or past member in or toward payment of any such debt۔ تو سوسائٹی چارج کرے گی کسی ممبر یا پاس ممبر کے کیپٹل کے، یعنی اس کا جو سرمایہ ہوگا اس کے انٹرسٹ یا شیئر پر، اور ڈیوائیڈنٹ یعنی سوسائٹی کی طرف سے جو جتنا مطلب منافع وغیرہ ہوا ہے، پروفٹ ہوا ہے، وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کے ممبرز میں، اس کو کہتے ہیں ڈیوائیڈنٹ۔ اور سوسائٹی ڈیوائیڈنٹ، بونس یا کسی طرح کا ممبر کو بونس ملنا ہے یا پروفٹ جو بھی فائدہ ہوتا ہے جو کہ ممبر یا پاس ممبر کو ادا کرنا ہوگا، پر چارج کرے گی۔ یعنی جو کچھ بھی ممبر نے سوسائٹی کو واپس کرنا ہے، کوئی لون لیا ہوا ہے، تو سوسائٹی اس آدمی کے ڈیوائیڈنٹ پر، بونس پر یا پروفٹ پر وہ چارج کر لے گی اگر ایسے ممبر نے سوسائٹی کا کوئی ڈیٹ ادا کرنا ہو، اور سیٹ آف بھی کر سکتی ہے سوسائٹی، سیٹ آف کر سکتی ہے، یعنی خود سے ہی اس آدمی کے، اس ممبر کے ڈپازٹس ہیں اس میں سے پیسے کاٹ سکتی ہے، اور سیٹ آف کر سکتی ہے کوئی بھی رقم جو ممبر کو ادا کرنی ہو ایسے ڈیٹس کی پیمنٹ کرنے کے لیے، یعنی ڈیٹس جو اس نے لیے ہوئے ہیں ان کی پیمنٹ کے لیے سوسائٹی سیٹ آف بھی کر سکتی ہے، یعنی اپنے پیسے کاٹ سکتی ہے اس کے ڈپازٹ میں سے۔ بہت شکریہ۔